اس وقت سیز فائر ہے ایز آف ناؤ. ڈی جے ایم اوز کی دونوں طرف سے ہاٹ لائن پر بات ہو چکی ہے. ڈپلومیٹک فرنٹ اوپن ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا, اور ایسے میں نریندر مودی نیریٹو بلڈنگ کی, نیریٹو کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سارے معاملے پر واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ, اب کیا ہونا چاہیے؟ سینئر تجزیہ کار محسن بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم محسن بیگ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ایم شور آپ نے نریندر مودی کا خطاب سنا ہوگا اور اس کی ایک جھلک ہم نے اپنے ناظرین کو بھی دکھائی ہے. اس پر ظاہر ہے ہر طرف سے جو ہے وہ لیتے ہو رہی ہے, بھارتی اپوزیشن بھی کر رہی ہے, ہم نے بھی جو بیفٹنگ مینر میں جواب ہو سکتا تھا, دفتر خارجہ نے بھی اس پہ ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. واٹ از دا وے فارورڈ ناؤ سر؟ دیکھیے سیز فائر تو ہے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم, لیکن جو سیز فائر ہے وہ بھی کنڈیشنل ہے نا, اس میں ہماری کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ مطالبات ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے مطالبات کی منظوری کے لیے اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بہت شکریہ ریحان. بیسیکلی مودی صاحب کا جو خطاب تھا, میں ان کو ایک مارجن دینا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنی ساکھ رہی کھئی جو بھی بچی ہے اس کو بچانے کے لیے, یہ ایک پولیٹیشین کا جو کہ شکست خوردہ ہو, اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو اپنی عوام کو بتانے کے لیے, اور ڈیورنگ وار ٹائم جو ان کے لوگوں نے بیانات دیے پاکستان کے بارے میں اور جو کلیمز کیے, اور وہ مودی صاحب کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو ایک ٹیررزم ایکٹ کے جواز بنا کر اٹیک کرنا اور اس جغرافیائی حصے میں, اس خطے میں اپنے آپ کو ایز اے پولیس مین شو کرنا, اور جن انٹرنیشنل کنٹریز کا انہوں نے سہارا لیا جس میں اسرائیل ہے اور کچھ اور ایک آدھ کنٹری تھا, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں پاکستان کو ایک ایسے نقطے پہ لے آؤں گا جس میں پاکستان جو ہے وہ جو میں کہوں گا وہ مانے گا. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا, اور یہ جو ایگریشن انہوں نے دکھایا اور جس طریقے سے پاکستان پہ الزامات لگائے, دیکھیے ٹیررزم کے ہم وکٹم ہیں, اور ٹیررسٹ جو ہے وہ ہمیں ہی ٹیررزم کا سبق سکھا رہا ہے. یہ مودی صاحب تو خود انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر ہے انٹرنیشنل کورٹ سے, جب انہوں نے گجرات میں میسیکرز کیا مسلمانوں کا. تو اب آ کے ہمیں ہی الزام دینا کہ ہم ٹیررزم پروموٹ کر رہے ہیں, اور ہم اس کے وکٹم ہیں, ہم اس کو روز بھگت بھی رہے ہیں, اور ہمارا یہ کہنا ہے ایز اے ریاست پاکستان کہ جو بلوچستان میں جتنی فنڈنگ ہے, ان کا ایک نیوی کا جو آفیسر ہے گلبھوشن یادو, وہ ہماری کسٹڈی میں ہے, اس کے اعترافات سن لیجئے. اور جو یہ افغانستان کے ذریعے ہمارے جو ٹرائبل ایریاز تھے, اور جو ٹی ٹی پی ہے یا بلوچ لبریشنز کی بہت ساری تنظیمیں, ان کو کون فنڈ کر رہا ہے؟ ہم تو خود چاہتے ہیں کہ ٹیررزم پہ بات ہو. اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا, ہماری عوام کو ہوا. ہم 70 سے 80 ہزار لوگوں کی شہادتیں قبول کر چکے ہیں. تو اس کو جواز بنا کر ایک فالس آپریشن کے ذریعے ہم پہ اٹیک کرنا, اور ہم نے ریسٹین کیا, ہم ان کو کہتے رہے. لیکن پھر آپ نے جب ہماری ملٹری جو ہے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا, تو نیچرلی پاکستان اتنا کمزور نہیں, ہم نے دکھا بھی دیا, ہم نے پھر اس کا جواب دیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ آپ 5 گھنٹے جب ہم نے اٹیک کیا تو 5 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ نے 3 فون کالز کی امریکہ کو میڈیشن کے لیے کہا, ورنہ تو امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کا انٹرویو موجود ہے, انہوں نے کہا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, we will not get involved. تو 5 گھنٹے میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کی 3 کالز ہمارے پاکستان کے جو سرکردہ گورنمنٹ افیشلز ہیں ان کو آ گئیں. تو مقصد یہ ہے کہ وہ ہارے ہوئے شخص جو بھی کہے وہ اپنی عوام کو مطمئن نہیں کر سکتے. اور جو انہوں نے ہمارے بارے میں پروپیگنڈا کیا, دیکھیے میں 40 سال سے جرنلزم میں ہوں, انڈیا میں بہت اچھے جرنلسٹ موجود تھے, لیکن اس 10 سے 12 دنوں میں جو انہوں نے جرنلزم کیا ہے وہ خود شرمندہ بھی ہیں, اور پوری دنیا حیران بھی ہے میرے سمیت کہ یہ جرنلزم کا طریقہ کار اور وہ لینگویج جو آپ کسی کنٹری کے لیے استعمال کرتے ہیں
وہ آپ کو کبھی بھی نہیں کرنی جی آپ درست چاہیے. فرما رہے ہیں سر. وہاں اب اپنا غم غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کوئی نیریٹو کرافٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن کوئی نیریٹو مل نہیں رہا ہے. سر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جب سیز فائر ہے, دونوں طرف سے توپ خانے خاموش ہیں, گولہ بارود نہیں اگلا جا رہا, تو ڈائیلاگ کا وقت ہے, اور ڈائیلاگ اکراس دا ٹیبل ہوتا ہے. جب امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میڈیشن کے لیے تیار ہے, ڈونلڈ ٹرمپ میڈیشن کرائیں گے, تو کیا ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیشن میں, جب ہم نے مان لیا کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں, تو میڈیشن میں آگے بڑھیں گے؟ ریحان, 2-3 چیزیں ہیں اس وکٹری میں پاکستان کے حصے میں آئیں, اور جو بھارت ہے اس کو جو نقصان ہوا وہ یہی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈیڈ ایشو بن گیا ہوا تھا, وہ دوبارہ سے الائیو ہوا, ڈسپیوٹڈ ہوا. انٹرنیشنل کمیونٹی نے ریکگنائز کیا کہ کشمیر جو ہے ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے, ٹیریٹری ہے, اس کو ڈسکس کرنا چاہیے. ہمارا انڈیا کے ساتھ مین ایشو بھی کشمیر ہے, تو یہ تو ختم کر چکے ہوئے تھے 370 وہ کر کے, تو یہ تو سمجھتے تھے کہ ہم نے کشمیر ہمارا ہو گیا. نہیں, تو اس میں پاکستان کی ہر سطح پہ وکٹری ہے. اس سیز فائر میں 2-3 چیزیں آنے والے دنوں میں جب کراس دی ٹیبل بیٹھیں گے, اس میں مین نقطہ ٹیررزم ہے, مین نقطہ کشمیر ہے, مین نقطہ ہماری واٹر ریزروائرز اور جو ہمارے ٹریٹیز ہیں. اگر یہ کرتے ہیں تو پھر شملہ معاہدہ بھی ختم ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ شملہ معاہدے میں یہی تھا کہ تھرڈ فری کشمیر کے ایشو پہ نہیں آئے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو کس نے ریکویسٹ کی, امریکہ کو کس نے ریکویسٹ کی؟ ہم نے تو نہیں کی, آپ نے کی. اچھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم سے پوچھ کے کشمیر کا ایشو اپنی ٹویٹ میں ڈالا؟ نہیں. تو یہ چیزیں پاکستان کی فیور میں اللہ کی طرف سے ہوئی ہیں. ہمیں کراس دی ٹیبل بیٹھ کے یہ سارے ایشوز جو ہیں ون بائی ون بہت اسٹرانگلی, اور اگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو انہوں نے بیچ میں ڈالا ہے, ہم نے نہیں ڈالا, تو ہمیں پھر ان کو بیچ میں لانا چاہیے کہ آئیے بیٹھیے اور یہ مسئلہ سن لیں, تاکہ انڈیا کی جو غلط پالیسی 70 سال سے رہی, ہٹ درمی رہی, وہ ساری دنیا کو اجاگر ہو. اور جو کشمیر کا ایشو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ساری ریزولوشنز پڑھی ہوئی ہیں, تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتانی چاہیے. اور جنہوں نے ہمیں مجبور کیا کہ آپ سیز فائر کریں, ان کو ساتھ ضرور رکھیں. ہماری ڈپلومیسی بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے, ہماری نیگوسیشن ٹیم بڑی سٹرونگ ہونی چاہیے, اور دنیا کو یہ سارے مسائل بتانے. دیکھیے ریحان, دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر فرض کریں 6 مہینے بعد اگر کوئی اور خدا نہ خواستہ کوئی ایشو بن گیا, تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل بالکل آ رہی ہے. دیکھیں یہ بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ کمپوننٹ بھی ہے سر, وہ یہ کہ ابھی یو ایس ظاہر ہے میڈیٹ اگر کر رہا ہوگا, اور ہم اس کے لیے اگری کرتے ہیں, ظاہر ہے ان کو آن بورڈ لے کے یہ سیز فائر ہوا, اس میں ایک بہت بڑا رول ہے. تو دوسری طرف ہمارا جو وار فرنٹ پہ اسٹریٹجک ایلائی ہے وہ چائنا ہے. تو کیا ہم چائنا کو آن بورڈ لیے بغیر یو ایس کی میڈیشن میں اتنا بڑا ایشو ریزالو کر رہے جب جا رہے ہوں گے, تو کیا ہم یہ کر سکتے ہیں ود یو ایس الون؟ دیکھیے, یو ایس کے علاوہ جو اس سیز فائر میں جن کنٹریز نے ہمیں کہا, وہ ہمارے بہت ہی برادرلی اور فرینڈلی کنٹریز ہیں, ان کو بھی اس ایشوز کا بہت پرانا پتہ ہے. لیکن پاکستان آج جس پوزیشن میں آیا ہے, یہ پچھلے 70 سالوں میں نہیں تھا. کچھ لوگ ہمیں ایز اے فیلڈ اسٹیٹ سمجھ رہے تھے, کچھ لوگ ہمیں اگنور کر رہے تھے. تو آج اللہ نے جو پاکستان کو حیثیت دی, جس مقام پہ لائے ہیں, ہمیں سب کو ڈپلومیسی کے ذریعے بتانا چاہیے چائنا از دا وہ الایا جس کو تو آپ زندگی بھر اس کا احسان اور اس کی دوستی پہ فخر کرنا چاہیے. اور ان کا اپنا ایشو ہے انڈیا کے ساتھ, وہ بھی ایک وار لڑ چکے ہیں. لداخ میں ان کا بھی ٹیریٹری کا ایشو ہے. تو میرے خیال میں یو ایس نے اگر کہا ہے, اور ہمارے جو باقی دوست ہیں, آپ دیکھیے انہوں نے سعودی عرب کی بات نہیں مانی, انڈیا نے امریکہ کی بات نہیں مانی, اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمیں کان پکڑوا دیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری ریکویسٹ جائے گی. اللہ کو شاید کچھ اور منظور تھا. اور ان کے حالانکہ پہلے دن ہی جب ان کے جہاز گرے تو ان کو سمجھ آنی چاہیے تھی کہ یہ فائٹ آپ پاکستان سے نہیں لڑ سکتے. ٹھیک ہے, آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے, پیسے زیادہ ہوں گے, اکوپمنٹ زیادہ ہوں گے, یہ ول آف اللہ ہے, اور یہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں. تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیسی بڑی ایکسٹینسو قسم کی ہونی چاہیے, اور یہ موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے, اور اس میں تو ذرا سی چوک نہیں ہونی چاہیے. اور جو انڈیا کے ساتھ ہمارے مسائل ہیں, ونس فار آل ہمیں پوری دنیا کو بتانے چاہیے کہ وی آر ناٹ دا ایگزسٹ. ہم نے نہیں شروع کیا,
یہ انڈیا ہے اور ریزولوشنز موجود ہیں, یہ سارے ایگریمنٹ موجود ہیں. دیکھیں آج یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آج ہی سعودی عربیہ پہنچے ہیں, ایم بی ایس نے بڑا وارملی ویلکم بھی کیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ظاہر ہے یہ وزٹ بھی ہے اس پرسپیکٹو کے اندر ہمارے معاملے میں بھی, لیکن ظاہر ہے اکنامک جو فیکٹر ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے. سعودی عربیہ کی انویسٹمنٹس ہوں انڈیا کے ساتھ, یہ یو ایس کا انٹرسٹ ہو, وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ایم بی ایس کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں ان کا رول پہلے بھی انہوں نے پلے کرنے کی کوشش کی, انڈیا نے ان کی بات نہیں مانی. ان کے ڈپٹی فارن منسٹر جو ہیں وہ پہلے دہلی گئے ہیں اور دہلی سے اسلام آباد آئے. اسلام آباد میں جب انہوں نے بتایا اور وہ جب روانہ ہو گئے اسلام آباد سے, تو چند گھنٹے بعد انہوں نے اسی ایئر بیسس کو اٹیک کیا, چکلالہ ایئر بیس کو, جہاں سے وہ ٹیک آف کر کے گئے. تو انہوں نے بات نہیں مانی, ہم نے ان کی بات مانی. ہم کیونکہ وہ ہمارے بہت ہی قریبی تعلق ہیں سعودی عرب کے ساتھ, ان کی ریکویسٹ بھی تھی, کیونکہ پہلی کال پہ ہم نہیں مانے. ہمارے سپہ سالار اور ہماری جو گورنمنٹ تھی, ڈیسیژن میکرز تھے, وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ان 7 دنوں میں, ہمارے سیولینز اور ہماری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوا, تو ہمیں رسپانس دینا چاہیے. تو ایسے میں سعودی عرب کا بہت اچھا رول ہے جی, اور ان کو ہمیں, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمیں پوری دنیا کو بتانا چاہیے, پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور اس ایشو کو اب ڈیڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فار آل, دیکھیں کل کوئی اٹیک ہو جائے تو یہ پھر کہیں گے ہم نے کیا, تو ہمارے ہاں تو آپ کر ہی رہے ہیں اور ہم جو ہے اس کو بھگت بھی رہے ہیں. تو ایسے میں سب کو ساتھ لے کے چلیں. ڈپلومیسی بڑی شاندار ہونی چاہیے, اللہ نے موقع دیا. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ محسن بیگ صاحب آپ کے وقت کے لیے. سینئر تجزیہ کار محسن بیگ صاحب.